بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ سہیل احمد عبدالصمد صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہے۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے، جو کہ ہمارے لیے یقیناً انتہائی باعث مسرت ہے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ جزاکم اللہ ایضا، خوش آمین آمدید۔ یا رب۔ محترم ناظرین، آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے دین و دنیا کی بہتری کے لیے سعی اور کوشش کرتے رہنا۔ یعنی دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ انسان اپنے لیے دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، دینی معاملات میں بھی، اخروی معاملات میں بھی بہتری کے لیے اور خیر و خوبی کے لیے ہمیشہ کوشاں و سرگرداں رہا کرے۔ کوشش کے لیے عربی لغت میں اگرچہ متعدد الفاظ مستعمل ہیں، البتہ ایک لفظ بطور خاص سعی۔ قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو جا بجا حکم دیا گیا ہے دونوں جہانوں میں بہتری کے لیے کوشش کا، اور اس مقصد کے لیے سعی کا لفظ وارد ہوا ہے۔ تو آئیے ایسی ہی آیات کہ جن میں یہ حکم دیا گیا ہے اور یہ لفظ یعنی سعی وارد ہوا ہے، تو اس سلسلے میں مفصل رہنمائی حاصل کی جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ محترم ارشاد فرمائیے گا کہ دین و دنیا کی بہتری کے لیے جی انسان کو قرآن کریم میں اللہ عز و جل کی جانب سے حکم دیا گیا ہے کہ وہ سعی و کوشش کرتا رہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من صحبہ ووالاہ۔ دیکھیے، کوشش اردو زبان میں محض کوشش کو کہا جاتا ہے، جی، لیکن سعی کے جو معنی اصل میں جو یہاں پر مراد ہے، ایسی کوشش جو عملی پیراوے میں ہو صحیح، اور جس کے پیچھے عملی بھاگ دوڑ ہو اور صحیح کوشش ہو، اسے سعی کا لفظ متلایا۔ ورنہ منافقین اور دوسرے جو حضرات تھے جو بظاہر ایمان لائے تو وہ کہتا ہے کہ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ کوشش کرتے لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو اس کے لیے تیاری کرتے۔ تو کوشش کے ساتھ ایک نیت کے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی عملی جد و جہد ہو اور بھرپور جد و جہد ہو، صحیح، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی جد و جہد کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ اور قرآن حکیم کے اندر جو بتلایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو صحیفے اتارے گئے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نصیحتیں اور قیمتی وعظ جو ہے ذکر فرمائے ہیں۔ اس میں قرآن شریف کے اندر اس کا مختصر جو تذکرہ ہے کہ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، جی، کیا اسے بتلایا نہیں گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا اتارا گیا ہے؟ جی، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، جی، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ان کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے تو انہوں نے ان کو پورا کیا۔ جی، وَأَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی بھی گناہگار کوئی بھی شخص، کوئی بھی نفس دوسرے شخص کے گناہ کو نہیں اٹھائے گا۔ جی، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کے لیے وہی ہے جو اس کی کوشش کرتا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور یہ کہ وہ اس کی کوشش آئندہ اس کو دکھائی جائے گی۔ صحیح، اب آئندہ جو اس کی کوشش دکھائی جائے گی کہ محض صرف آخرت میں جی، نہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہوں پر یہ ذکر کیا ہے واضح طور پر
کہ جو لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں اور ایمان لانے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا کی زندگی میں بھی خوش رکھے گا اور آخرت کی زندگی میں بھی وہ کسی غم سے ان کا کوئی پالا نہیں پڑے گا اور کسی مصیبت اور عذاب کا وہ سامنا نہیں کریں گے. جی یہ چیز جی تو یہ تو کوشش ہے. یہ آیات جو ہیں کہ وَأَن لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى. اس میں انسان کے لیے بہت ہی اہم ترین سبق ہے کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جتنی اس نے خود کوشش کر لی. جی تو کوشش کرتے رہنا چاہیے, کوشش کرتے رہنا چاہیے, اپنی محنت کا پھل ملے گا, ضرور ملے گا, باقی اور کچھ کہیں سے ملنے والا نہیں ہے. جی وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. اس کی کوشش کو دیکھا جائے گا, جانچا جائے گا, ناپ تول کا معاملہ ہوگا, میزان قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جائے گا, پھر پورا پورا بدلہ بھی دیا جائے گا. تو دنیا کی زندگی میں ہر انسان کی جو سعی ہے, جو کوشش ہے, وہ مختلف ہوا کرتی ہے. کسی کی کوشش کم ہے, کسی کی زیادہ ہے, کسی کی خیر کے کاموں میں ہے, کسی کی شر کے کاموں میں ہے. تو کوشش کس کام میں ہونی چاہیے, اس بارے میں آپ کیا فرمائیے گا؟ دیکھیے کوشش تو جو ہوتی ہے چاہے دنیا کے کاموں میں چاہے آخرت کے کاموں میں, تو آخرت کے کام تو ہر کوئی اس بات کے اوپر مطمئن ہوتا ہے کہ اس کا بدلہ اسے ضرور ملے گا. صحیح. لیکن آیا جو دنیا کے ہم کام کر رہے ہیں کیا اس کا بھی اللہ تعالیٰ ثواب دے گا؟ جی یہ ایک چیز ہے. تو کہتے ہیں کہ دنیا کی جو کام اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے, اپنے گھر والوں کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے, یا رفاہ عام کی خاطر, یا عام لوگوں کے انسانیت کے ناطے جو ضرورتیں اس کی پوری کرنے کے لیے جو بھی کوشش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس کو دیتا ہے. حتیٰ کہ جانوروں کے لیے کوئی شخص جو کوشش کرے, جیسا کہ ہم آگے ذکر کریں گے چند واقعات کا جو حدیث کے اندر ہے, تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جو کے لیے مقصد کے لیے جو کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ثواب عطا کرتے ہیں اور اجر جزیل عطا فرماتے ہیں. اس سے جی سبحان اللہ. سورہ جمعہ میں ایک آیت میں بھی سعی کا لفظ ہے, وہاں کیا اس کا مضمون ہے, کیا پیغام ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے ایمان والو, جب بھی تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے جمعہ کے دن تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. جی فسعوا کا لفظ, فسعوا دوڑو. یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور بیع اور شراء جو تم اس میں مشغول ہو اس کو چھوڑ دو. صحیح. خرید و فروخت کا سلسلہ موقوف کر دیں. جی جمعہ کے دن لوگ اپنے حاجتوں کو ضرورت پوری کرنے کے لیے بازار کا رخ کرتے ہیں, جی تو فرمایا کہ انہیں چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف, جمعہ کی نماز کی طرف, اس کے خطبے کی طرف دوڑو. صحیح ہے. تو یہاں بھی سعی کا لفظ استعمال کیا گیا. جی یعنی یہ نہیں کہ انسان سستی و کاہلی میں مبتلا ہو اور بددلی کے ساتھ, بے توجہی کے ساتھ کہ ہو گیا تو بھی ٹھیک ہے, مسجد پہنچ گئے تو بھی ٹھیک ہے, اور خدا نخواستہ ایسی سوچ ہو کہ نہ پہنچے تو بھی ٹھیک ہے. جی تو ایسی سوچ مومن کو زیب نہیں دیتی, جی بلکہ حکم یہ ہے کہ سعی, کوشش, محنت, فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جی اس میں یہی نکتہ پوشیدہ ہے کہ باقاعدہ محنت و کوشش ہو اور جذبہ ہو. اسی طرح سعی یعنی کوشش کا ہمیں قرآن کریم میں حکم دیا ہے ایسے کاموں کے سلسلے میں جس میں دوسرے انسانوں کے لیے بہتری کا عنصر ہو. جی تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا. ایک تو ہے کہ انسان اپنی ذات کے لیے کوشش کرے, صحیح ہے. اس میں عبادت کرے, اپنی ذات کو جو فائدہ ہو دین اور دنیا کے اندر, جی وہ بھی اس سعی کے اندر داخل ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کریم کا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بچاؤ. صحیح. پھر واہلیکم, پھر اس کے بعد کہا گیا ہے اپنے گھر والوں کو جی اس آگ سے جس کا ایندھن وقودھا الناس والحجارہ, بڑے بڑے پتھر ہیں, چٹانیں ہیں اور لوگ ہوں گے. صحیح. تو یہ تو صرف انسان اپنے آپ کے لیے پہلے کوشش کرے, پھر اس کے بعد جو اپنے سے قریب ہے, گھر والے ہیں, ان کے لیے جو کوشش کرے اور تمام لوگوں کے لیے کوشش کرے. تو کوشش کے اندر دینی عنصر, دنیاوی عنصر, چاہے دنیاوی فائدہ ہو چاہے دینی فائدہ ہو,
یہ دونوں کے دونوں اس کے اندر شامل ہیں، جی تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس کو ثواب اور بدلہ اور اجر جزیل عطا فرمائیں گے ضرور بالضرور۔ صحیح۔ ابھی دیکھیے قرآن حکیم کے اندر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ایک طویل ذکر کیا گیا ہے، تو اس میں بتلایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کی جب سازش ہو رہی تھی تو ایک شخص دوڑتا ہوا شہر کے کنارے سے آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم، تم رسولوں کی اور نبیوں کی اتباع کرو، ان لوگوں کا اتباع کرو جو تم سے کوئی دنیاوی اجر طلب نہیں کرتے اور وہ خود ہدایت یافتہ ہیں۔ تو وہ شخص دوڑتا ہوا آیا اور اچھی نیت لے کر آیا اور اس سلسلے کے اندر اپنی قوم کی رہنمائی کرنے لگا کہ یہ لوگ انبیاء ہیں، یہ نبی ہیں، یہ مرسلین ہیں، ان کا اتباع کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہی یسعیٰ کا لفظ ہے، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ۔ جی یہاں یہ جو آیت ہے یہ سورہ یاسین میں ہے، یہ دوسرا واقعہ ہے۔ بہرحال الفاظ وہی ہیں کہ یسعیٰ جی کوشش کرتے ہوئے آیا۔ جی تو اس سلسلے میں مزید کہ کس طرح میں کوشش کرتے ہوئے آیا اور کیا پیغام دیا اپنی قوم کو، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، جی تو اس بارے میں بھی کچھ فرمائیے گا اور کہ ہمارا بھی یہی جذبہ اور کوشش ہونی چاہیے۔ اس بارے میں تمام جذبات ہونی چاہیے کہ انسان اپنے خالی اوقات کو پر کر لے اور کوششیں کرتے رہے، جی اس کا کوئی وقت فارغ نہ ہو، اور انسان جو ہے اپنے آپ کے فائدے کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے، دینی اور دنیاوی فائدے کے لیے کوشش کرتا رہے، اور خاص طور سے دینی رہنمائی کے لیے۔ ابھی دیکھیے کہ ایک شخص رزق حلال کے اندر کوشش کر رہا ہے۔ صحیح ہے، یہ دینی رہنمائی کے لیے جو ہے آپ نے جو فرمایا کہ اس آیت کا مفہوم بھی یہی ہے۔ جی قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہ وہ دوڑتا ہوا آیا، بھاگتا ہوا آیا، کوشش میں لگا ہوا تھا۔ جی کس مقصد کے لیے کوشش؟ کہ اسے یہ پریشانی اور یہ فکر دامنگیر تھی کہ میری قوم کے لوگ یہ رسول کی بات مان لیں اور ہدایت کو اپنا لیں، جی راہ راست پر آ جائیں، جی برائیوں سے اجتناب کیا کریں۔ تو یوں انسان اس بارے میں بھی کوشش کیا کرے کہ دوسروں کی ہدایت کے لیے، دوسروں کی دینی و اخلاقی بہتری کے لیے، اور یہ بہت بڑی کوشش ہے، جی اور یہ اس کا اثر دیر پا ہوتا ہے۔ صحیح ہے، مثال کے طور پر جیسا کہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو دیکھیے یہ سیکھنا، سکھانا اور کسی شخص کو گمراہی سے نکالنا اور برے اعمال سے دور رکھنا، یہ اتنی بڑی کوشش ہے کہ اس کا جو ہے ثواب خداوند کریم ضرور دیتا ہے اور عطا فرماتا ہے، اور جب وہ راہ راست پر چل پڑتا ہے تو اس چلنے والے کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ صحیح ہے، حدیث کے اندر آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ جو خیر اور بھلائی کی باتوں پر دلالت اور رہنمائی کرنے والا ہے وہ عمل کرنے والے کی طرح ہے، اور اس کو اس کا ثواب بھی دیا جائے گا۔ من دعا الی ھدی کان لہ مثل اجور من تبعہ، من تبعہ، جو اس کی اتباع کرے اس کو بھی جو اس کو اجر ملے گا۔ صحیح ہے، جس نے خیر کے کام کی طرف دعوت دی، جتنے لوگ اب اس کی دعوت کے نتیجے میں اس خیر کی راہ پر چلیں گے، اس اچھے کام کو انجام دیں گے، جی تو ان سبھی کے برابر ثواب اس کو بھی ملے گا، جی کہ جس کی دعوت کے نتیجے میں، کوشش کے نتیجے میں جی یہ اتنے لوگ جو ہیں یہ اچھائی کی طرف راغب ہوئے۔ جی تو یہ ایک سعی یعنی کوشش کی ایک قسم یا ایک شعبہ ہو گیا کہ دوسروں کی دینی و اخلاقی بہتری کے لیے آدمی کوشاں رہا کرے۔ جی تو اس بارے میں سعی سے متعلق جو مزید اس کی شکلیں، جو تفصیلات ہیں، تو وقفے کے بعد سنیں گے آپ کی زبان۔ محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ نے گفتگو فرمائی کہ قرآن کریم میں اللہ عز و جل کی جانب سے انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ سعی و کوشش کرتا رہے، کیا کرے اپنے لیے دین و دنیا دونوں جہانوں میں بہتری اور صلاح و فلاح کے لیے۔ جی اس کی کچھ شکلیں آپ نے وقفے سے قبل بیان فرمائیں،
تو مزید اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ سعی و کوشش کیا کرے طلب رزق حلال کے معاملے میں بھی. جی ارشاد فرمائیے گا. دیکھیے، یہ معروف مقولہ ہے کہ رزق حلال جی کو کمانا یہ عبادت ہے، صحیح. اور رزق حلال کے طلب کے اندر جو انسان کوششیں کرتے رہتا ہے جی اس کے اوپر بھی انسان کو اس کا اجر اور ثواب دیا جائے گا. جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت ہاجر جب اسماعیل علیہ السلام جب چھوٹے بچے تھے ان کو چھوڑا جی خانہ کعبہ کے پاس، تو اس وقت اس کی عمارت نہیں ہوئی تھی، صحیح، یعنی ویران مقام تھا. صحیح. اور پانی کے لیے جب بچہ بلبلانے لگا جی تو وہ دوڑنے لگی. صحیح ہے. دیکھیے، پانی کے لیے یا دودھ کے لیے، مطلب خوراک کے لیے. خوراک کے لیے دوڑنے. رزق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ نعمت جو انسان کے لیے ضرورت ہو، چاہے وہ کھانے پر مشتمل ہو یا پانی پر مشتمل ہو. جی تو جو دوڑنے لگی صفا اور مروہ کے بیچ میں، صحیح. 7 چکر کے قریب انہوں نے پورے کیا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے وہاں پر چاہے زمزم کو رونما فرمایا. تو یہ جو دوڑنا تھا جی پانی کے لیے، محض رزق کے لیے، صحیح. حاجر کا دوڑنا، حاجر جنہیں عام طور پر اردو میں یا بر صغیر میں حاجرہ کہا جاتا ہے. حضرت حاجرہ جی یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ، جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ. اصل نام حاجر ہے. ہاجر. تو حاجر نے وہاں صفا اور مروہ کے درمیان اس قدر بھاگ دوڑ کی، اتنی محنت کی، اور ان کے اس عمل کو آج بھی ہمیشہ کے لیے سعی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ سعی بین الصفا والمروہ، جی جو کہ حج و عمرہ کے دوران یہ سعی کی جاتی ہے، یعنی کوشش. تو ان کی یہ کوشش تھی رزق کی تلاش میں، رزق کی تلاش میں، رزق حلال کی تلاش میں. صحیح. اور آپ یہ دیکھیے کہ اسی کو مناسک میں شامل کر لیا گیا قیامت تک کے لیے. تو یہ کوشش اصل محض ایسی ہی نہیں تھی، یہ رزق کے لیے تھی. جی تو اس سے پتہ چلا کہ رزق حلال کے لیے کوشش کرنا بھی عبادت ہے، بے شک. یہ کہا جاتا ہے. صحیح ہے. اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن کریم کے اندر حکم دیا ہے، جی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، صحیح. کہ جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ جی اور اللہ کے فضلوں کو تلاش کرو، یعنی اس کے رزق کو تلاش کرو. وابتغوا، عملی جد و جہد کر کے. فانتشروا فی الارض، پھیل جاؤ، کوشش کرو. جی. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع کیا ہے. فمشوا فی مناکبہا، اس کے راستوں میں چلو. وکلوا من رزقہ، اور اس کے رزقوں کو کھاؤ. تو اس کے راستے میں چلنا محض چلنا نہیں، بلکہ رزق حلال کو تلاش کرنے کے لیے چلنا اور کوشش کرنا. آپ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے کچھ مال طلب کیا. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ کہا نہیں. کہا لاؤ. پھر 1 درہم ہے. تو انہوں نے جو اس کے ذریعے سے کلاڑی لایا اور آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کلاڑی کو صحیح کر کے اس لکڑی میں جوڑا اور کہا جاؤ اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ اور اسے بیچو. یہ اس سے بہتر ہے کہ تم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرو کہ مجھے دو. تو وہ آپ گئے، صحابی گئے اور جا کر انہوں نے جنگل سے لکڑیاں خریدا، پھر اسے بازار میں بیچا، پھر وہ بے نیاز ہو گئے. جی جی. تو اللہ کے رسول نے جو ہے پھر خوشنودی کا اظہار کیا. صحیح. تو اللہ کے رسول بیٹھ کر کھانے کو، ایسا جیسا آتا ہے تاریخ میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں کسی نوجوان سے پوچھتا ہوں کہ تو کیا کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں کرتا ہوں، تو میری نظر سے گر جاتا ہے. صحیح. کچھ نہ کچھ تو انسان کو کرنا ہی چاہیے، رزق کے لیے یا ایک ہنر سیکھنے کے لیے یا علم سیکھنے کے لیے. جی. کوئی بھی ایسا کام جو اس کے لیے یا دوسروں کے لیے دنیا و آخرت میں کسی بھی شکل میں نافع و مفید ثابت ہو سکے. ایک حدیث میں جو واقعہ ہے کہ ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ کرام تشریف فرما تھے. جی. تو ایک شخص بڑی تیزی اور ہمت کے ساتھ چلتا ہوا وہاں سے گزرا. جی. تو لوگوں نے اسے
دیکھا لوگوں کو کچھ تعجب ہوا کہ کس قدر ہمت اور جوش و جذبے سے یہ چلا جا رہا ہے، تو اسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ دراصل وہ شخص جو جا رہا تھا اس کی جسامت اتنی اچھی تھی، اتنی عمدہ تھی کہ اس کو دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ کاش یہ اللہ کے راستے میں جاتا، یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جاتا تو کتنا بہتر ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا ہے کہ نہیں، ان کان یسعی علی ابویہ، اگر یہ شخص اپنے والدین کی خدمت کے لیے کوشش کر رہا ہے، جی ان کے رزق کے لیے، ان کے آرام کے لیے کوشش کر رہا ہے، فہو فی سبیل اللہ، تو وہ اللہ کے راستے میں ہے، جی، اسے یعنی اس کا اگر اجر یہ دیا جو جا جا رہا ہے جی اپنے والدین کے کسی کام سے جا رہا ہے جی۔ تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَإِنْ كَانَ يَسْعَىٰ عَلَىٰ صِبْيَةٍ صِغَارٍ، اگر اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے جی رزق کو لانے کے لیے، کچھ کمانے کے لیے، کچھ دینے کے لیے، کھلانے پلانے کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر وہ دوسروں کے لیے نہ کرے لیکن صرف اپنے لیے کرے کہ وَإِنْ كَانَ يَسْعَىٰ عَلَىٰ نَفْسِهِ لِيُغْنِيهَا، اگر اپنے فائدے کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے اور کما رہا ہے تاکہ وہ اپنے نفس کو دوسرے سے بے نیاز کر دے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، صحیح ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک میں باقاعدہ یسعی یعنی سعی، جو کہ ہمارا موضوع گفتگو ہے، جی تو یہ لفظ وارد ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ جو اس کی شکلیں بیان فرمائیں کہ لوگوں نے اسے دیکھا کہ اس قدر صحت مند، تندرست و توانا اور چست اور پھرتیلا قسم کا آدمی اتنی تیزی کے ساتھ چلے جا رہا ہے، ہمت کے ساتھ، تو لوگوں نے کہا کہ کاش یہ اگر جہاد کے لیے یوں جا رہا ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بوڑھے والدین کے لیے کسی کام سے جا رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی راہ یہ بھی اللہ کے راہ میں ہے۔ اگر اپنے چھوٹے بچوں کے لیے کمانے کے لیے، رزق کا انتظام کرنے کے لیے چلا جا رہا ہے، اتنی ہمت دکھا رہا ہے، یہ بھی اللہ یہ کی بھی راہ۔ اللہ کے راہ میں ہے۔ خود اپنے لیے کہ خود کو دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی ذلت سے محفوظ رکھ سکے، جی یہ بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ جی تو یوں یہ جو سعی ہے یعنی کوشش، تو اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ انسان رزق حلال کے معاملے میں کوشش کیا کرے، سعی کیا کرے، کہ ہمارے دین میں، دین اسلام میں اس چیز کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، تاکید کی گئی ہے۔ اس سے قبل آپ نے یہ تذکرہ فرمایا تھا کہ سعی یعنی کوشش کی ایک شکل یہ ہے کہ دوسروں کی دینی و اخلاقی بہتری کے لیے، رہنمائی کے لیے جی انسان کوشش کیا کرے، سمجھایا کرے، وعظ و نصیحت کیا کرے۔ لیکن ایک شکل اس کی یہ بھی ہے کہ ضرورت مندوں کی دنیاوی بہتری کے لیے کوشش کیا کرے۔ اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ یہ دوسروں کی مدد کرنا، یہ اسلام نے اس کا خاص خیال رکھا ہے، جی اور قرآن کریم کے اندر بھی متعدد آیات کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے۔ یہ تمام غریب ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، ضرورت مند ہے، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا، غریبوں کی غربت دوری کرنے کے لیے جو ہے کوشش کرنا، اسلام نے اس کا خاص طور سے خیال کیا ہے۔ ابھی دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان لوگوں کو جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اس کی تعریف اور ان کی توصیف کے اندر آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، کہ اللہ کی محبت میں وہ مسکین اور غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جی اور فرمایا کہ وہ یتیماً، اور یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ جو قید ہیں، وہ اسیر قیدی لوگوں، ان کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم خالصتاً اللہ کی رضامندی کے لیے آپ کو کھانا کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکرا، نہ آپ سے کوئی بدلہ مانگتے ہیں اور نہ آپ سے کوئی شکریہ کا لفظ مانگتے ہیں تاکہ ہمارے دل کو ایک ظاہری بڑھاوا ملے یا ریاکاری کا ایک جذبہ جس سے صادر ہو اور ثابت ہو۔ صحیح۔ تو دیکھیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے اس عمل کے اوپر جو خوبصورت عمل ہے اس کی توصیف کے اندر جو اچھے اچھے الفاظ جو ہے ذکر کیے ہیں، بلکہ یہ اہل جنت کی صورتحال کی منظر کشی کی گئی۔ جی جنتی جب جنت میں ہوں گے جی تو ان کی صورتحال کا بیان ہے کہ دنیا میں چونکہ وہ یہ اچھے کام کیا کرتے تھے، اس لیے آج
وہ جنت میں ہیں۔ جی آج تو دنیا میں وہ جو اچھے کام کیا کرتے تھے تو اسی میں ایک تذکرہ یہ کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ وغیرہ جو آپ نے ذکر فرمایا، تو ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کا خیال رکھنا، محتاجوں کی مدد کرتے رہنا، تو یہ چیز گویا کہ علامات ایمان میں سے ہے جی اور اسباب دخول جنت میں سے۔ جی، اور یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ محتاج اور ضعیف اور کمزور لوگوں کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں، مسلسل اس چیز کے اندر خیال رکھتے ہیں، تو گویا کہ جو دن بھر روزہ رکھنے والا ہے اور رات بھر نماز پڑھنے والا ہے، اس کے اجر کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ الساعی علی الارملۃ کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ تو یہ بات ہو گئی کہ جنتی جنت میں چونکہ دنیا میں وہ ضرورت مندوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، کوشش کیا کرتے تھے، سعی کیا کرتے تھے، تو اس کے برعکس اگر ہم غور کرتے ہیں تو ضرورت مندوں کا خیال نہ رکھنا یہ چیز علامات نفاق میں سے ہے اور اسباب دخول جہنم میں سے ہے، جی کہ جس طرح ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا یہ علامات ایمان میں سے ہے اور اسباب دخول جنت میں سے، جی لیکن اس کا جو عکس ہے یعنی ضرورت مندوں کو کھانا نہ کھلانا وہ علامات نفاق میں سے نفاق میں سے، اور اسباب دخول جہنم میں سے۔ جی أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ علی طعام المسکین۔ جی یہ منافق کا تذکرہ ہو رہا ہے، جی وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، منافق قسم کا آدمی ہے، نمازیں تو بہت پڑھتا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ آگے تذکرہ ہے، جی الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، دکھاوے کے لیے، الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، نمازیں تو بہت پڑھے گا لیکن مسکین کو کھانا ہی نہیں کھلاتا کبھی، جی یہ منافق کی کیفیت قرآن کریم میں بیان کی گئی۔ جی اسی طرح جہنم والوں سے، جہنمیوں سے جب یہ پوچھا جائے گا کہ تم یہاں کیوں پہنچے ہو، جی دنیا میں تم کیا کیا گناہ کرتے رہے کہ جن کے نتیجے کے طور پر آج تم یہاں جہنم میں جل رہے ہو، تو وہ جو کچھ اسباب بیان کریں گے کہ ہمارے کن کرتوتوں کا یہ نتیجہ ہے اور سزا ہے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ کبھی ہم نے دنیا میں کسی مسکین کو کھانا ہی نہیں کھلایا۔ تو گویا کہ ضرورت مندوں کی مدد کے معاملے میں سعی کی جائے، کوشش کی جائے، تو یہ بھی حکم ہے قرآن و حدیث میں جا بجا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ نے گشت کے دوران ایک عورت کو دیکھا کہ اپنے بچوں کو جو ہے سلا رہی ہے اور اس کے پاس جی کچھ ذرا کھانے کو تفصیل سے سنیں گے مگر پہلے آپ اجازت دیں تو وقفہ لے لیتے ہیں۔ نہیں۔ صحیح ہے۔ محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلہ گفتگو کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ نے تذکرہ فرمایا کہ سعی، قرآن و حدیث میں یہ حکم ہے کہ سعی یعنی کوشش کرتے رہا کرو، دین و دنیا دونوں میں بہتری کے لیے اور صلاح و فلاح کے لیے اس کی کچھ شکلیں آپ نے بیان فرمائی۔ تو گفتگو چل رہی تھی کہ ضرورت مندوں کی مدد کے معاملے میں بھی کوشش کی جائے، جی کہ دین اسلام میں اس چیز کی بڑی تاکید کی گئی ہے، تو اس سلسلے کو آگے بڑھائیے گا۔ جی، تو دیکھیے جو ہماری جو تاریخ ہے اسلامی یہ بھری ہوئی ہے جی مدد اور تعاون کے سلسلے کے اندر۔ خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے مشہور کہ آپ گشت کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک جھوپڑی کے اندر ایک عورت چولہے پر کوئی چیز چڑھائی ہوئی ہے اور اس کے بچے بلبلا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ جی تو آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ صحیح۔ تو اس نے کہا کہ یہ بھوکے ہیں، تو کہا کہ انہیں کھانا کھلا دو جو تم چڑھائی ہو چولہے کے اوپر۔ تو اس نے کہا کہ میں ان کو تسلی دینے کے لیے محض خاطر یہ چڑھائی ہوں، ورنہ اس کے اندر پانی ہے اور کنکریاں ہیں، اللہ اللہ، تاکہ یعنی صرف بہلانے کے لیے صرف بہلانے کے یہ لیے ہنڈیا چڑھا رکھی ہے چڑھا رکھی کہ ہے۔ وہ سمجھیں کہ کھانا پک رہا ہے۔ جی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً وہاں سے واپس لوٹے
اور خلیفہ وقت تھے اس وقت. خلیفہ وقت تھا جی کہ عمر تیرا کیا حال ہوگا. جی اور اسی وقت آپ گئے بیت المال میں اور اپنے پیٹھ کے اوپر آٹے کی ایک بوری لادے ہوئے خود اپنے غلام کو کہا کہ میرے پیٹھ پر لا دو. سبحان اللہ. تو غلام نے کہا کہ امیر المومنین لائیے میں اٹھاتا ہوں اسے. جی تو کہنے لگے قیامت کے دن تو میرا بوجھ اٹھائے گا. لا الہ الا اللہ. تو یہ ہے احساس. اور پھر آپ جو ہے واپس گئے اور وہاں پر جا کر اپنے ہاتھ سے آٹا گوندا جی اور روٹی بنائی اور ان بچوں کو کھلایا. سبحان اللہ. اور جب آپ نے دیکھا کہ جب وہ بچے کھیلنے لگے جی اسے، تو اس عورت نے کہا کہ خلیفہ وقت اور امیر المومنین تو تجھے ہونا چاہیے. جی سبحان اللہ. یعنی اسے عورت کو خبر ہی نہیں کہ یہ وہی ہیں، کہ یہ حضرت عمر ہیں جی امیر المؤمنین. جب آپ صبح ہوئی تو آپ نے اسے بلایا اور اس کا وظیفہ بندھوایا. جی جی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کارناموں میں یہ جو ایک آپ نے مستقل ایک محتاج اور ضرورت مندوں کے لیے ایک پوری ایک ایسا سلسلہ کیا ہے کہ جو عورتیں بیوہ ہوں یا جی. تو یتیم ہوں. الغرض مقصد یہ ہے کہ یہ ہے دین اسلام کی تعلیم انسانیت کی خدمت کے معاملے میں. انسانیت کی خدمت. تو جس طرح انسان اپنے لیے دینی معاملے میں بھی، اپنے لیے دنیاوی معاملات میں بھی، دوسروں کے لیے بھی دینی و اخلاقی معاملات میں بھی، اور دوسروں کی دنیاوی ضروریات کے معاملے میں بھی سعی کرے، کوشش کرے، تو یہ ہے حقیقی مسلمان. کہ مسلمان. اور ہمیں قرآن و حدیث کے مطالعے کے دوران یہ بات بھی نظر آتی ہے سعی کے حوالے سے کہ انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی آخرت کی بہتری کے لیے سعی کرے، کوشش کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی بہتری کے لیے کہ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. تو اس بارے میں فرمائیے. جی اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ آپ کام کریں. جی صرف زبانی جمع خرچ نہیں کہ ہم اس طرح سے کر دیں گے، اس طرح کرتے ہیں. کام کریں، کوشش کریں. جی تو اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھے گا کہ وہ اخلاص کی بنیاد پر ہے. اپنے رسول اس عمل کو دیکھیں گے کہ اس کے تمام شرائط سے وہ آراستہ و پیراستہ ہے. اور مسلمان دیکھیں گے کہ اس کے اس عمل سے مقاصد حاصل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. جی تو یہ سب چیزیں دیکھیں گے، اور دیکھنے کے بعد بھی ہے تم قیامت کے دن جب جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے اعمال کے بارے میں جو تم نے کیا ہے دنیا کی زندگی میں اسے بتلا دے گا. تو ایسے کام جن کا تعلق اگرچہ خالص دنیاوی معاملات سے ہو، دنیا کی بہتری، دنیا کی ترقی. جی فرض کیجئے کہ ایک انسان انجینئر ہے مثلا، جی تو عوام کی بہتری کے لیے، خلق خدا کی بہتری کے لیے وہ کیا کام کر رہا ہے؟ یا بس بیٹھ کر مفت میں تنخواہ وصول کر رہا ہے؟ تو اس آیت میں بطور خاص کہ کہہ دیجئے کہ تم کام کرو، کوشش کرو، اللہ بھی دیکھے گا تمہارے کاموں کو، جی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیں گے، اور مؤمنین بھی دیکھیں گے. تو ایک طرف تو ہمیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ دکھاوے کی نیت نہیں ہونی چاہیے، جی دوسروں کو دکھانے کا معاملہ نہ ہو دل میں. جی یہاں یہ ہے کہ مؤمنین بھی دیکھیں گے. تو کیا فرمائیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیے دراصل اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جو مطلوب چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں، چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو، وہ اخلاص سے بھرپور ہونا چاہیے. صحیح. اور اس میں ریاکاری نہیں ہونا چاہیے. جی ریاکاری جب انسان کے اندر جب آتی ہے تو ریاکاری ہونے کی صورت کے اندر اخلاص سے وہ شخص مبرہ ہو جاتا ہے، صحیح. اور کام کے اندر حسن اور خوبصورتی پیدا نہیں ہوتی، اور کام کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا، صرف دکھاوا ہوتا ہے. اس لیے اللہ دیکھتے ہیں اخلاص لیکن کو. جو ایسے کام جو دنیاوی، جیسے میں نے مثال عرض کی کہ کسی کی ایک ذمہ داری ہے باقاعدہ کہ وہ انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، کچھ بھی ہے، تو خلق خدا کی بہتری کے لیے وہ کام کرے، لوگوں کو نظر آئے کہ مثلا یہاں راستہ بنانے کی، روڈ بنانے کی ضرورت ہے، پل بنانے کی ضرورت ہے، تو اس نے بنایا یا نہیں بنایا، بیٹھا ہوا ہے. تو اس قسم کے جو کام ہیں، تو یا ایسے کام جو کہ مثلا نماز با جماعت کا حکم ہے کہ با جماعت ادا کی جائے، جی حج ہے کہ وہ سب کے سامنے ادا کیا جائے گا، جی یا ایسے کام جن کا تعلق ملکی معاملات سے ہے، عوام کی فلاح و بہبود سے ہے، جی تو وہ کام کرے انسان
یہ نہیں کہ بس دعویٰ کیا کرے اور کاغذی قلعہ فتح کیا کرے، جیسے کہتے ہیں کاغذی قلعہ فتح کرنا، زبانی جمع خرچ، جی نظر آنا چاہیے لوگوں کو، نظر آنا چاہیے اور صحیح لوگ ہے، اس سے مستفید ہونا چاہیے. بالکل جی ہاں. جی تو یہ ایک تعلیم ہو گئی دین اسلام کی تعلیم کہ ایسے کام کرو جو نظر بھی آئیں، صرف ہوائی اور تصوراتی اور خیالی دنیا کی باتیں نہ ہوں. نہ ہو. اور اس کے علاوہ اگر آخرت کی بات کی جائے تو ہمیں یہ صورتحال نظر آتی ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ ہے قرآن کریم میں کہ انہوں نے فرمایا کہ ان الساعۃ آتیۃ، یعنی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا جی ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، سعی کا لفظ اس بارے میں فرمائیے گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ایک واقعہ ہونے کے بعد جو فرمایا ہے جی کہ قیامت کی جو گھڑی ہوگی وہ آنے والی ہے، صحیح، اور تمام انبیاء کے اندر اور ان کے مذاہب میں تعلیم دی گئی ہے کہ قیامت آنے والی ہے اور میں اسے چھپا کر رکھوں گا. وہ کب آنے والی ہے، کس وقت، کس گھڑی، کس دن، اس کا پتہ کسی کو نہیں ہوگا. البتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے آنے سے پہلے چند علامتیں اور نشانیاں چھوٹی یا بڑی وہ ظاہر کر دے. لیکن اس قیامت کے دن میں جو ہوگا تو جب اس کو بدلہ دیا جائے گا تمام انسانوں کو، تو ہر وہ کام جس کی وہ کوشش کیا کرتا تھا دنیا کی زندگی کے اندر اس کو بدلہ دیا جائے گا، ایسا نہیں چھوڑا جائے گا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو اپنے قریب بلائیں گے اور قریب بلانے کے بعد جو اس کے سینے پر ہاتھ رکھیں گے اور اس کے نامہ اعمال کو چھوڑیں گے، جب پھیلائیں گے تو پتہ چلا کہ مد بصر جہاں تک نگاہ پہنچ رہی ہے اس کے نعمت نامہ، فرشتے ہر چھوٹی اور بڑی لا یغادرون صغیرۃ ولا کبیرۃ الا یحصونہا، ہر چھوٹی اور بڑی چیزیں سب کو تحریر کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. صحیح. جب وہ اتنے بڑے اعمال کو، اشارہ اس آیت کی طرف ہے تو لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہاں احصا. تو یہ سب چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو، نیکیوں کو، بریوں کو، اس کو تحریر کرتا ہے، لکھتا ہے، کرمان کاتبین لکھتے ہیں. اور جب مد بصر تک اس کو دیکھے گا کہ اس کے نامہ اعمال ہے تو یعنی جہاں تک نگاہ پہنچ رہی ہوگی. تو اس آیت میں کہ قیامت ضرور آنے والی ہے، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، میں نے اسے چھپا کر رکھا ہوا ہے. کیوں چھپا کر رکھا ہوا ہے؟ کسی کو خبر نہیں کہ قیامت کب آئے گی. لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر انسان کو پورا بدلہ دیا جائے اس کی کوشش کے مطابق. جی تو قیامت کو جو اللہ نے مخفی رکھا ہے، تو اس میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ اگر بتا دیا جاتا کہ قیامت فلاں وقت آئے گی تو ہر انسان بیٹھا رہتا کہ ابھی تو بہت زمانے باقی پڑے ہوئے ہیں. جی لیکن قیامت کو مخفی رکھا گیا تو ہر انسان کوشش کرے اس خوف کی وجہ سے کہ شاید کل ہی قیامت آ جائے، جی شاید 1 سال کے بعد آ جائے. جی تو اس لیے تاکہ انسان اٹھے، ہمت کرے، کوشش کیا کرے زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی. تو گویا اس آیت میں بھی اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ انسان اٹھے اور کوشش کرے کہ شاید قیامت قریب ہی ہو. اسی طرح فرمائے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ. تو اس میں بھی سعی کا لفظ ہے، تو اس بارے میں فرمائیے گا. جی. اور اللہ تعالیٰ ایک عام حکم فرماتے ہیں کہ جو بھی نیکیاں کرے، جی لیکن اس کے لیے شرط ہے نیکی کرنے کے لیے، جی وہ یہ ہے کہ ایمان کی حالت ہو. صحیح ہے. یہ اس کی شرط ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام معاملات کے اندر بتلایا کہ تمام نیکیوں کو بدلہ دیا جائے گا، لیکن ایمان کی حالت کے اندر اگر کبھی ہو تو ہم اس کی کوششوں کا انکار نہیں کریں گے، اس سے بھرپور بدلہ دیں گے. صحیح ہے. وَإِنَّا لَهُ، یعنی ناشکری نہیں کی جائے گی، نہیں کی جائے گی، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ. ہاں اس کا انکار نہیں کیا جائے گا جی اور برابر پورا کے پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا. بلکہ اگر کوئی شخص ایک نیکی کرتا ہے تو ہم اسے 10 گنا ثواب دیں گے، جی اور اس 10 گنا کو 700 گنے تک بڑھا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے نیت اور اخلاص کی بنیاد کے اوپر. صحیح ہے. جی تو اور بھی یہ جو آیات ہیں ان میں یہی پیغام ہے. تو ہم چاہیں گے کہ ہر آیت کا جو مفہوم ہے سعی کے حوالے سے تو آپ وہ بیان فرمائیں. جی. اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان دنیا کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نیک کام کرتا ہے اسے بھول جاتا ہے، برا کام کرتا ہے اس کو بھول جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن وہ اپنے تمام اعمال کو یاد رکھے گا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں سامنے پائے گا. ہاں یوم یتذکر الانسان ما سعی، جی جو بھی اس نے عمل کیا ہے، کوشش کیا ہے. یہاں بھی سعی کا لفظ ہے. جی یہاں بھی سعی کا لفظ ہے، جو سعی کرتا رہا. جی جی تو
اس کا جو ہے وہ یہ اس کو یاد کرے گا اور پھر وہ انکار نہیں کر سکتا ہے اگر برے یاد کام آ جائے گا، یاد آ جائے گا اس کو. جی. جی. ومن اراد الآخرة وسعى اور لها اللہ تعالیٰ سعيها. نے دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے آخرت کا ارادہ کیا جی اور آخرت کی پوری تیاری کیا ہے، سعا اس کے لیے کوشش کیا. صحیح، یہاں بھی سعی کا لفظ ہے. ایمان کا. جی. ایمان کی حالت میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کی کوششوں کو شکر سے نوازیں گے، صحیح ہے، ان کا شکریہ ادا ان کی کریں گے، قدردانی کی جائے گی، قدردانی ناشکری کی نہیں جائے کی جائے گی. گی. جی. الغرض انسان کو چاہیے کہ ان آیات و احادیث کو پڑھے، سمجھے، ان کے معنی و مفہوم میں غور و فکر کیا کرے، جی. پھر ان کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے سعی و کوشش کیا کریں، اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی، دنیا اور دین اور آخرت کی صلاح و فلاح اور کامیابی و کامرانی کے لیے. پروگرام کے آخر میں ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے رہنمائی جی. ہم بھی جزاکم مشکور ہیں اللہ اللہ. خیرا. جزاک خیر تھے. اور اسی کے ساتھ محترم ناظرین، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ہر اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کہ ہمارے ہر عمل کو اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.